آج آپ کے ساتھ ایک ایسی دردناک کہانی، دو بچپن کی سہیلیاں اور ایک قتل کی وجہ اس میں 67 تولے سونا۔ ایبٹ آباد سے 4 دسمبر کو ڈاکٹر وردہ نامی ایک ڈاکٹر غائب ہوتی ہیں۔ انہیں کال کر کے ان کی ایک دوست جو کہ ان سے 2023 میں 67 تولہ امانتاً جن کو دیا گیا تھا، بلاتی ہیں کہ آ کے اپنا سونا مجھ سے لے جاؤ، کیونکہ وردہ نے ان کے اوپر کافی پریشر ڈالا ہوا تھا۔ اور معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ جب وہ ان کو لے کے اپنی گاڑی میں اپنے زیر تعمیر مکان تک لے کے جاتی ہیں، وہاں پہ ان کے گھر کے مزدور اور ان کے ہسبینڈ کے ملازمین وہاں پہ ڈاکٹر وردہ کا قتل کر دیتے ہیں۔ قتل کرنے کی وجہ بنتی ہے کہ ان کے گلے میں پھانسی لگا کے ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے اور اس میں سانس کی نالی رکنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہاں سے آدھے گھنٹے کے اندر ڈاکٹر وردہ کی باڈی کو لے جا کے دور کہیں جا کے دفنا دیا جاتا ہے۔ CCTV کیمرے کی مدد سے پھر پولیس کے سامنے جب ڈاکٹر وردہ کے والد FIR درج کراتے ہیں، تب سب سے پہلے ڈاکٹر وردہ کے والد ڈاکٹر وردہ کی اس سہیلی کو فون کرتے ہیں کہ تمہارے پاس وردہ آئی تھی، وردہ کہاں گئی؟ تو وہ بتاتی ہیں کہ میں نے ان کا سونا واپس کر دیا اور وہ میرے پاس سے چلی گئی ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی رپورٹ تھانے میں درج کراتے ہیں اور تھانے میں درج کرانے کے بعد یہاں سے ڈاکٹر وردہ کی تلاش کا عمل شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وردہ کے قتل کے بعد جب اس زیر تعمیر گھر کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور وہاں سے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں، تو ایک نئی کہانی سامنے آتی ہے جس میں ایک پینفل ایسی منظر کشی کی جاتی ہے کہ جس سے آپ یقین کیجئے کہ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دوستی ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ ایک اعتبار، ایک اعتماد کا۔ ایبٹ آباد اتنا بڑا شہر نہیں مگر ایک بہت اچھا آج کل خوبصورت شہر، لوگ وہاں گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر وردہ میڈیکل تعلیم MBBS کے سلسلے میں ایبٹ آباد شفٹ ہوئی تھی، اور ڈاکٹر وردہ کے والد ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہے، شاید دبئی میں ہی رہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر وردہ کے شوہر کا نام سید راحیل رضا ہے، جو روزگار کے سلسلے میں کوریا میں مقیم ہے۔ اور یہاں سے جب پولیس اپنی تحقیق کا آغاز کرتی ہے تو ہسپتال کے جو CCTV کیمراز ہیں اس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نظر آ رہی ہیں، اپنے روم سے نکلتی ہیں، ٹیلی فون کے ساتھ کسی سے بات کرتی ہیں، پھر انہیں ایک گاڑی میں جو ہے ٹویوٹا کی چھوٹی گاڑی ہے اس میں ان کو بیٹھتے دیکھا گیا ہے، اور وہ اس کے بعد موو آن ہو کے آگے جاتی ہیں، اور آگے جانے کے بعد وہ جو ہے پھر اس مقام تک جاتی ہیں، اور اس مقام پہ جہاں یہ اندھوناک واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ سامنے، شاکنگ نیوز سامنے آتی ہے کہ جو کہ انتہائی پریشان کن اندھوناک واقعے پہ ختم ہوتی ہے کہ ایک دوست، ایک سہیلی، ایک بچپن کی سہیلی جو صرف اور صرف 50 لاکھ لون، انہوں نے وہ سونا بینک میں رکھ کے
لون لیا، گھر تعمیر کرایا، وہ پھنس گئیں، کاروبار میں کچھ معاملات آ گئے، مگر جس کا سونا ہے، جو سونے کی حقدار ہے، جو اس کی اصل مالک ہے، اس کو سونا واپس کرنے کی جگہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پولیس اس کے اوپر تحقیق کر رہی ہے، ملزمان گرفتار ہیں، 2 سے 3 مرد گرفتار ہیں، 2 عورتیں گرفتار ہیں، اور یہ معاملہ ابھی زیر انویسٹیگیشن ہے۔ یہ ایک ایسے دوستی کے دردناک انجام کی کہانی ہے جس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ آج کل تو ویسے ہی مادیت کا دور ہے اور ایک دوسرے پہ اعتبار ویسے ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ قرضہ دینا اور قرضہ پھر واپس لینا ایک ایسی بدترین رسم ہے جو آج کل کے دور پہ اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے، سب کو مسئلوں سے بچا کے رکھے، خاص طور پہ خواتین کے معاملے میں اور سونے اور دولت کے معاملے میں۔ پروگرام اگر آپ کو مناسب لگا، اچھا لگا تو اس کو لائک کیجیے گا، اور اگر ہمت افزائی کرے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔